الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معزز سامعین اور معزز سامعات، حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بچوں، نوجوانوں اور ہماری مائیں اور بہنیں، مجھے آج کا یہ خطبہ جمعہ جس عنوان اور جس موضوع کے تحت پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے فکر آخرت. دیکھیے، ہم انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی جو عطا فرمائی ہے یہ عارضی زندگی ہے اور دائمی، ہمیشگی اور باقی رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. دنیاوی زندگی کا مطلب یوں سمجھیں کہ ہم کہیں سفر میں ہیں اور ایک دن دو دن کے بعد ہمارا سفر کٹ جائے گا اور ہم اپنے گھر کو واپس چلے جائیں گے. اسی لیے مومنوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مومن کو زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ یہ لگے کہ وہ راستہ طے کر رہا ہے، راستہ پار کر رہا ہے. اور ظاہر ہے جب کوئی چیز عارضی ہوگی، دائمی نہیں ہوگی، اور ایک چیز اس کے مقابلے میں ہمیشگی ہوگی، دائمی والی ہوگی، تو اس کے لیے آدمی فکر مند ہوگا، سوچے گا. اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیاوی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کی زندگی ہے، آخرت کے لیے کھیتی کرنے کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں آدمی کو آخرت کی تیاری کرنی ہے، اور جب آدمی آخرت کی تیاری میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ دنیاوی زندگی 20 سالہ زندگی، 30 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، اور امت محمدیہ کے افراد کی بیشتر لوگوں کی عمر جو ہے وہ بین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ تو یہ چند روزہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، اس زندگی میں ہم آخرت کی مکمل ڈھنگ سے تیاری کر لیں۔ قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، حدیث جب پڑھتے ہیں، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے، دنیاوی زندگی گزر گئی، سارا ٹھاٹ باٹ رہ گیا، خوبصورت مکان بنایا، لیکن ایک دن بھی اس میں سو نہیں سکا، بڑی تجارتیں رہی، بڑی جائیداد کا انتظام کیا، مہیا کیا، بینک میں پیسے ہیں، ساری چیزیں دھری کی دھری رہ گئیں، کسی کو وصیت تک کرنے کا موقع نہیں ملا، کسی کو کچھ کہنے تک کا موقع نہیں ملا، اور وہ آخرت کے لیے چل بسا۔ قرآن کے مطالعے سے اور حدیث رسول کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 1.5 درجن سے زیادہ جگہوں میں ایسے مرنے والوں کے افسوس کا ذکر ہوا ہے، کاش کے دوبارہ زندگی ملتی، کاش کے نماز پڑھا ہوتا، کاش کے اچھا کام کیا ہوتا، کاش کے والدین کی خدمت کی ہوتی، کاش کے فلاں کام کیا ہوتا۔ یہ کاش 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 کر کے وہ آخرت کی زندگی کا سفر کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ دوبارہ زندگی پھر ملنے والی نہیں۔ اس لیے اس زندگی میں آخرت کی تیاری کر لینی ہے۔ آخرت کی تیاری کی جب بات ہوتی ہے اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ڈرنے کا مطلب یہ ہے، تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے، رب کی راہ پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک رب کا خوف دل میں نہ ہو، دماغ میں رب کا خوف نہ ہو، عذاب قبر کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو، تب تک آدمی زندگی جیسے چاہے گا ویسے ہی گزارے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، قرآن میں بہت ساری جگہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تقوی کی راہ، یہ طہارت کی راہ، یہ کیا چیز ہے؟ کہا جانتے ہو، رب سے ڈرتے رہنے کا مطلب یہ ہے، رب کے خوف کی راہ پر چلنے کا مطلب یہ ہے۔ کبھی تم نے جنگل جھاڑی کا سفر کیا ہے؟ ہم لوگ جھارکھنڈ میں رہتے ہیں اور جھارکھنڈ سے یہ سٹا ہوا پورا علاقہ ہے، یہ اسی ایک نو کا علاقہ ہے، پہاڑوں میں چلے جائیے۔ نبی نے پوچھا، کبھی جنگل سے گزرے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کبھی گزرتے ہوئے دونوں طرف کانٹوں کی جھاڑیاں نظر آئی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول، ادھر کانٹے کی جھاڑی، ادھر کانٹے کی جھاڑی۔ کہا کیسے گزرتے ہو؟ کہا لنگی سمیٹ لیتے ہیں، کرتا سمیٹ لیتے ہیں،
चादर समेट करके जेब में रख लेते हैं, हाथ में रख लेते हैं। क्यों ऐसा करते हो? इसलिए ऐसा करते हैं कि कहीं कांटों से हमारा कपड़ा उलझ ना जाए। तो कहा आखिरत का खौफ, अगर इंसान को आखिरत की फिक्र है तो इसी का नाम तकवा है, और परहेजगारी पर चलने का नाम तकवा है। इसी तरह से गुनाहों से बचने का नाम तकवा है। और ये ऐसा आदमी वही करता है जिसको आखिरत की फिक्र होती है, जहन्नम में जाने का डर होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वउदखिलल जन्नत फक़द फाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। कहा दुनिया में मकान बना लिया, अच्छी बात है, रब ने दौलत दी है, बनाइए। जमीन खरीद ली, अच्छी बात है, लेकिन ये कभी मत समझना कि हमने असल कामयाबी हासिल कर ली है, अब हमारे लिए कोई कमी नहीं रही। असल ये सुबह शाम सोचना है, रात के सन्नाटे में सोचो, नमाज ईशा के बाद सोचो, नमाज हजर के बाद सोचो, आखिरत की तैयारी हमने कितनी की। जब सहाबे किराम आखिरत के बारे में सोचते थे कि अल्लाह ताला ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर नफ्स को, हर आदमी को सोचते रहना चाहिए कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है। हम लोग कल क्या खाने वाले हैं उसकी तैयारी करते हैं। घर में शादी होने वाली है, बहू लाने वाले हैं, उसकी तैयारी करते हैं। बेटी की शादी करने वाले हैं, एक एक साल से तैयारी करते हैं। मरने के बाद जिंदगी कैसे गुजरेगी उसकी भी तैयारी करने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या है, एक कब्रिस्तान से गुजर रहे, कहा सहाबा सुनो, इन दोनों कब्र वालों को अजाब हो रहा है। क्यों अजाब हो रहा है? जिब्रील अमीन ने बताया कि एक आदमी जिस आदमी को, इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है, ये आदमी यमशी बिन नमीमा, चुगलखोरी किया करता था, लोगों की गिबत किया करता था, इसलिए अजाब हो रहा है। और दूसरे को अजाब क्यों हो रहा है? फइन्नहु ला यस्तंज़िहु मिन बौलिही, कि ये अपने पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए इन दोनों वजह से अजाब हो रहा है। अब एक आदमी को आखिरत की फिक्र होगी, कभी भी वो आदमी चुगलखोरी नहीं करेगा। एक आदमी को आखिरत की फिक्र होगी कि कब्र में अजाब हो सकता है, इसलिए नापाक कभी नहीं रहेगा। और पेशाब के छींटे आपके कपड़े में लग जाएं, पैर में लग जाएं, इससे वो बचेगा, खड़े होकर के इस्तिंजा नहीं करेगा, और ऐसा कपड़ा नहीं पहनेगा कि इस्तिंजा करके उठने के बाद भी 10 कतरे कपड़े में गिर जाते हों। और अगर वो आदमी नापाक रहता है, पाक रहने का एहतमाम नहीं करता है, तो फिर समझ लीजिए कि कितने छींटे पड़ते होंगे। मदनी करीम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिंजा करके फारिग हो रहे थे, एक सहाबी मिलते हैं, कहते हैं अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी ने जवाब नहीं दिया, इस्तिंजा करके फारिग हुए थे। नबी पाक तो छोड़ दीजिए, बावजूद रहने का एहतमाम करते थे, इसलिए नबी ने सलाम का जवाब नहीं दिया। यहां तक के पानी नहीं था, अपने दोनों हाथों को दीवार पर मारा, और मारने के बाद मसा किया चेहरे का, मसा किया हथेली का। ये वुजू की जगह पर भी है और गुस्ल की जगह पर भी कायम मुकाम है, जरूरत पड़ी अगर तो। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उनके ज़हन को, जो उनके जहन में बात पैदा हुई होगी कि हमने नबी को सलाम किया, हमने रहमतुल लिल आलमीन को सलाम किया, हमने इमामुल अंबिया को सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं दिया। आपने बताया कि सुनिए, मैं थोड़ी देर इसलिए रुका रहा कि मैंने ये नहीं चाहा कि बगैर वुजू के सलाम का जवाब।
مسلمانوں، کیا ہم امت محمدیہ نہیں ہیں؟ کیا ہمیں نہیں مرنا ہے؟ کبھی کبھی جمعہ پڑھ کر کے جائیے، قبرستان کے بعد سے گزریے گا اور گیٹ کے اندر جائیے گا، آخرت یاد آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، شروع زمانے میں جب زمانے جاہلیت قریب تھا، لوگ قبر میں جانے کا، قبرستان میں جانے کا طریقہ نہیں جانتا تھا، وہاں رونے لگتا تھا، چلانے لگتا تھا، سینہ کو بھی کرتا تھا، بال جھاڑتا تھا اور نہ معلوم کی لوٹ پوٹ کرتا تھا، لیکن نبی کی تعلیم جانتے جانتے اب سیکھ گئے ہیں، اس لیے الا فزوروها، اب قبروں کی زیارت کرو، فانها تذکر الاخرہ، کیونکہ یہ قبر آخرت کو یاد دلائے گی۔ کل ابا بڑے صاف ستھرے رہتے تھے، روزانہ کپڑا بدلتے تھے، روزانہ نہاتے تھے، ہمارے سمدھی جی روزانہ نہاتے تھے، کپڑا چینج کرتے تھے، ابا چینج کرتے تھے، دادا چینج کرتے تھے، رشتہ دار چینج کرتے تھے، آج قبر میں ہیں، قبر دھسی ہوئی ہے اور برسات کے موسم میں وہاں پانی جمع ہے، آخرت یاد آئے گی۔ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، آخرت یاد دلائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ قبرستان جاتے تھے، قبر کے پاس سے گزر ہوتا تھا تو رک کر کے رونے لگتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آنکھ سے آنسو بہتا تھا، چہرے سے گزرتا تھا، گال سے گزرتا تھا اور داڑھیوں سے قطرے کی شکل میں گرنا شروع ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر! ہم آپ بھی مسلمان ہیں، کبھی قبرستان جائیں اور آخرت کی فکر کریں، آخرت کے متعلق سوچیں اور اپنے اعمال میں تبدیلی لائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، جاننا چاہیے، ہر ایک کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ جی ہاں، گھر میں آدمی ہر مزاج کا ہوتا ہے، لیکن اگر اچھا آدمی ہو لوگوں کی زندگی کو چینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ بیان کرتے تھے اپنی خلافت کے زمانے میں کہ عمر سویا رہے اور دجلہ اور فرات کے کنارے کوئی ایک بکری پیاس کے مارے، چارہ کے مارے مر جائے تو مجھے لگتا ہے قیامت کے دن رب ذوالجلال پوچھے گا عمر تجھے میں نے خلیفہ بنایا تھا، امیر المومنین بنایا تھا، تمہاری حکومت تھی اور تمہاری حکومت میں جانور بھوک کے مارے مر رہا تھا اور تم آرام سے مدینے میں سو رہے تھے۔ کہتے تھے کہ مجھے بے چین کر دیتا ہے یہ سب سوچ کر۔ ایک مرتبہ اگر ہم لوگ 24 گھنٹہ میں سوچ لیں آخرت کے متعلق کہ لاش کی شکل میں جب چارپائی پر لیٹے ہوں گے، چند سیکنڈ کا سفر ہے اور رشتہ دار لے جا کر کے قبر میں رکھ دیں گے، سارے لوگ واپس، کچھ لوگ تو رشتہ داری نبھانے کے لیے آتے ہیں اور کچھ لوگ ثواب کے لیے آتے ہیں جنازے میں۔ یہ یاد رکھیے گا، جو رشتہ داری نبھانے کے لیے آتے ہیں کندھے سے اتارا، مٹی ڈالی اور اتنی تیزی سے بھاگتے ہیں کہ آپ ان کو پتا بھی کیجئے گا، فون کیجئے گا، پتا چلے گا کہ وہ انہوں نے جہاں پار کر لیا ہے۔ یہ حال تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھومتے تھے، رات کے اندھیرے میں مدینے میں کوئی بھوکا سو رہا ہوگا، کوئی پیاسا سو رہا ہوگا، اگر اللہ نے آخرت میں پوچھ دیا کہ عمر تم سو رہے تھے، میدان حشر میں اگر پوچھ دیا عمر کیا جواب دے گا؟ اس لیے چلو گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں دو واقعہ۔ پہلا واقعہ یہ کہ ایک جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے، پھوس کا مکان تھا اور ایک بڑھیا ماں اور ایک بیٹی اس میں رہتی تھی، بیوہ عورت تھی، کوئی گھر میں نہیں تھا، اونٹ پالے ہوئے، بکریاں پالے ہوئے ہیں، دودھ نکالتے ہیں اور بیچتے ہیں، اسی سے گزر بسر چلتا ہے، اسی سے شادی کی تیاری ہو رہی ہے، اسی سے سارا گھر اور سارا کام چلتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹا مجھے نیند آ رہی ہے، ذرا ایک کام کرو،
दूध में जरा पानी मिला दो। क्यों अम्मा जान? अरे इसलिए 1 किलो की जगह पर 2 किलो हो जाएगा, 5 किलो की जगह पर 10 किलो हो जाएगा, 10 किलो की जगह पर 20 किलो हो जाएगा, डबल पैसा होगा बेटा, डाल दो पानी। उसको खरीदने वाला सुबह आएगा, उसको कुछ पता नहीं चलेगा। बेटी कहती है आखिरत की फिक्र है, अम्मा को पता नहीं था, बेटी को फिक्र है। माँ और बहनें गौर से सुने, आप घर में मलिका की हैसियत रखती है और आप घर की कमांडर हैं। अगर आप घर की रखवाली करना चाहें, इस्लाह करना चाहें, तो लोगों की जिंदगियां चेंज हो सकती है। वो लड़की कहती है अम्मा जान, अम्मा जान, अरे आप क्या कह रही हो? तुम्हें पता नहीं है कितना सख्त इंसान मुसलमानों का खलीफा और अमीरुल मोमिनीन है। अगर उन्हें पता चल गया कि माँ बेटी ने मिलकर के दूध में पानी मिलाया है और पानी मिलाने का रोजाना काम करती है, दोनों की बड़ी कस के वो पिटाई करेंगी। और उमर सब सुन रहे हैं, झोपड़ी के आड़ से खड़े हैं, अंधेरे में खड़े हैं, कोई बिजली नहीं है, कोई बल्ब नहीं जल रहा है, ना कुछ है। तो माँ, जब बेटी ने ये कहा तो माँ कहती है कि अरे तुमको पता नहीं, उमर को हमारी झोपड़ी के पास क्या लेना देना? वो तो अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का बादशाह, वो यहाँ क्या करेंगे? वो तो आराम से अपने घर में सो रहे होंगे। लेकिन अल्लाह ताला देखिए कहां भेज दिया है। बेटी कहती है अम्मा जान, आखिरत का डर दिलाती है, फिक्र आखिरत दिलाती है बेटी। और कहती है अम्मा जान, जानती हो अगर उमर सो रहे होंगे, उमर का परवरदिगार जाग रहा है और वो देख रहा है कि मां बेटी दोनों क्या करने जा रही है। इसलिए अम्मा जान, ये कभी नहीं होगा, आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। उमर को पता होगा, दुनिया में पूछेंगे, लेकिन अल्लाह को पता है, वल्लाहु यअलमु मा फिस सुदूर। रात के सन्नाटे में आदमी करता है कि बाप को पता नहीं है, गांव के मुखिया को पता नहीं है और समाज वालों को पता नहीं है। अल्लाह कह रहा है वल्लाहु यअलमु मा फिस सुदूर। तुम दिल में क्या सोचते हो, अल्लाह तबारक व तआला को उसका भी इल्म है। कहां जाइएगा चुप करके करने के लिए? बेटी कहती है अम्मा जान, अल्लाह हिकमुल हाकिमीन देख रहा है। मां ने कहा कि चलो बेटा मान लेती। बेटी ने हिदायत दी, आखिरत याद दिलाई। उमर ने गुलाम से कहा कि चलो घर का पता रखो। सुबह हजरत उमर ने बुलवाया कि जाओ दोनों को बुला करके ले आओ। जब औरत पहुंची, कपा रही थी, लग गया उन्हें कि रात की बात की लगता है किसी ने मुखबिरी कर दी, इसीलिए बुलाए गए हैं। अब आदमी, हम लोग जब खुतबा देते हैं, कभी कभी कोई बात कहते हैं, मैं कहता हूं कि मैं बता दूंगा कि इसमें वो जुर्म करने वाला कितना था। कहते हैं आप आलिमुल गैब है क्या? मैंने कहा इंसान की फितरत है कि जब मैं कह दूंगा बेनमाजी, तो जो नमाज नहीं पढ़ेगा सरवा झुका लेगा। अगर उनमें कोई अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला नहीं होगा, तो जब मैं कह दूंगा वालिदैन के ना खिदमत गुजार, तो वो अपना सर झुका लेंगे। पता चल जाएगा कि क्या % आदमी इसमें वालिदैन की खिदमत करने वाले नहीं थे। दोनों को बुलाया गया, कहा कि रात को क्या हुआ था कि अमीरुल मोमिनीन माफ कर दीजिए, पानी नहीं मिलाया गया था। अब हिदायत पर है। कहा डरने की बात नहीं है, इसलिए कि उमर का खौफ इतना होता था कि अगर उमर ने पुकार दिया तो हमल साकित हो जाता था, हामिला औरत का हमल साकित हो जाता था। और जानिए आज लोग हुक्मरां होते हैं दुनिया में, अदल कायम करने की जरूरत है, इंसाफ की जरूरत है, इंसाफ की जरूरत है। हजरत उमर से सीखिए। एक मर्तबा हजरत उमर ने एक हामिला औरत को अपने दरबार में किसी मसले के लिए बुलाया, भेजा पुलिस को कि जाओ बुला करके लाओ। डर की वजह से हमल साकित हो, हमल साकित हो। लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपके डर की वजह से बच्चा साकित हो गया है और इस्लाम का फैसला है कि अगर किसी के डर की वजह से
بچہ ساکت ہو جائے، جنین اس کو بولتے ہیں، ساکت ہو جائے 100 اونٹ جرمانہ لگے گا اس کو، تو آپ پر 100 اونٹ کا جرمانہ ہوگا، یا تو حکومت سے ادا کیجئے یا آپ ادا کیجئے۔ کہا نہیں، آخرت میں اگر رب نے پوچھ دیا، عمر خلیفہ تھے، تمہارے ڈر سے حمل ساکت ہو گیا تھا، تم نے حکومت کی جانب سے 100 اونٹ فدیے میں ادا کیے تھے، اپنے کیوں نہیں ادا کیا تھا؟ آخرت میں رب نے پوچھ لیا تو کیا کہوں گا، اس لیے میں 100 اونٹ ادا کرتا ہوں۔ امیر المومنین تھے، چاہتے جو چاہتے کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا، کیوں؟ آخرت کی فکر تھی۔ اس بچی سے اس کی ماں سے کہا کہ اس بچی کی شادی بھی، کہا نہیں، اپنے بیٹوں کو بلایا امیر المومنین نے اور کہا بیٹو اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ مجھے شادی کا شوق نہیں رہ گیا ہے، اس لیے تم میں سے کون شادی کرنا چاہتا ہے اس بچی سے شادی کرے، اور حضرت عمر فاروق نے بہو بنا لیا۔ میرے بھائیو، جب آخرت کی فکر ہوتی ہے، مدینہ میں چکر لگا رہے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، آخرت میں رب نے پوچھا، حشر کے میدان میں پوچھا، کھڑا کر دیا، عمر تم کو اتنا بڑا بادشاہ بنایا تھا، امیر المومنین بنایا تھا، آپ نے خبر گیری نہیں کی، اس لیے نکل چلو دیکھتے ہیں۔ مدینہ کے باہر دیکھا آگ جلی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو غور کرو، آخرت کے بارے میں، آخرت کی تیاری کرو، مرنے کے بعد کیا جواب ہوگا، عمل کی گٹھری کتنی بڑی ہے، جھولا کتنا بڑا ہے، 3 منیاں بولا ہے کتنا بڑا ہے، ہر آدمی اس کا حساب کر سکتا ہے۔ نماز اس کے سامنے ہے، روزہ اس کے سامنے ہے، عمرہ اس کے سامنے ہے، صدقہ خیرات سامنے ہے، اچھے اعمال سامنے ہیں، برے اعمال سامنے ہیں۔ اپنا حساب اپنے مفتی صاحب سے کروا سکتا ہے جو سینے میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، غلام کو کہا کہ چلو تو ذرا دیکھتے ہیں۔ جب قریب پہنچتے ہیں، میری ماں اور بہنیں آخرت کا ڈر ہو، آج دنیا میں موبائل کی وجہ سے شادی شدہ عورتیں اور شادی شدہ مرد ایک دوسرے سے تعلق قائم کر کے جب تک وہ جائز نہیں ہے اور لے کر کے باہر چلے جاتے ہیں اور نہ معلوم کس انداز سے شادیاں کرتے ہیں۔ شادی کے بعد طلاق پڑتی ہے، طلاق کے بعد عدت گزرتی ہے، اور عدت کے بعد شریعت کے طریقے سے نکاح کا پیغام دینا پڑتا ہے، پھر اس لڑکی کا گواہ اس کا گارڈین ہوتا ہے، 2 آدمی گواہ ہوتا ہے، نکاح پڑھایا جاتا ہے، تب حلال ہے، تب حلال ہے۔ وہ عورت بولتی ہے، نوجوان عورت تھی، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی نوجوان چلا آ رہا ہے، وہیں سے کہا کہ اے نوجوان رک جاؤ، ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہے، کوئی گارڈین نہیں، شوہر نہیں، باپ نہیں، کوئی مرد رشتہ دار نہیں، ہو سکتا ہے تم غلط نیت سے آ رہے ہو، اس لیے رک جاؤ، رب سے ڈرو اور وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین ہوں، یہ نہیں کہا، کہا بہن معاف کیجئے گا، غلط نیت سے نہیں آ رہا ہوں، غلط نیت سے نہیں آ رہا ہوں، اکیلے تم ضرور ہو، مجھے جائزہ لینا ہے کہ تم پریشان تو نہیں ہو۔ جا کر کے دیکھا تو بچے کود پھاند کر رہے تھے، گھڑا کھول کر کے دیگچی چڑھائی ہوئی تھی، جلاون لگائی ہوئی تھی، گھڑے میں کچھ نہیں تھا، دیگچی میں کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا بہن اس میں کیا ہے؟ کہا یہ بچے بھوکے ہیں، یہ کھانا مانگ رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے، میں نے پانی ڈال کر کے کنکریاں ڈال دی ہیں، کھولتا رہے گا، یہ بچے انتظار کریں گے، اماں بول رہی ہے بیٹا کھانا تیار ہوگا دیا جائے گا، کھانا تیار ہوگا دیا جائے گا، یہ انتظار کرتے کرتے سو جائیں گے، میں چولہا بجھا دوں گی، میں بھی بغل میں سو جاؤں۔ کہا کہ عمر کو خبر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں عمر ہوں، کہا عمر کو میں خبر کرنے کیوں جاؤں، وہ خلیفہ ہیں، ان کو خبر ہونی چاہیے اور ان کو فکر ہونی چاہیے۔ کہا اماں بہن رک جاؤ ابھی ہم آتے ہیں، کہا جلدی چلو، اور جب گودام کو کھولوایا، بوریاں اٹھایا،
حضرت عمر نے اپنے کندھے پر اٹھایا. خادم نے کہا, نوکر نے کہا, آپ امیر المومنین ہیں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ کیسے لے کر کے جائیے گا, مجھے دیجئے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, قیامت کے دن اگر پوچھ دیا عمر تم نے غلام کے کندھے پر کیوں ڈال دیا تھا سامان, ذمہ داری تمہاری تھی نہ کہ غلام کی ذمہ داری تھی, آخرت کی فکر, اس لیے میرے کندھے پر ڈالو. عمر نے کندھا میں بوریا آٹے کا اور دوسری چیزوں کا اٹھایا اور لے جا کر کے خاتون کو دیا. روٹیاں بنی, بچوں نے کھایا, پھر سو گئے. میں مختصر کر دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے. حضرت عمر نے لاسٹ میں پوچھا کہ بہن عمر کو ذرا آپ بتا دیتے, تو وہ تو جواب دے ہی دیا کہ ہمیں کیا بتانے کی ضرورت. انہوں نے لاسٹ میں کہا, اے نوجوان, رب تیرا بھلا کرے, اللہ تجھ سے راضی ہو, رب تجھ سے خوش ہو. تیرے ہی جیسے نوجوان کو امیر المومنین ہونا چاہیے تھا, تیرے ہی جیسے نوجوان کو عمر فاروق ہونا چاہیے تھا. انہوں نے کہا, بہن معاف کیجئے گا, میں ہی عمر ہوں, میں ہی عمر ہوں. وہ تھر تھرانے لگی, کہا نہیں, یہ میری ذمہ داری تھی. آخرت کی جب فکر ہوتی ہے تو آدمی نیک کام کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, آخرت کی تیاری کرتا ہے, بہتر قدم اختیار کرتا ہے, اچھی راہ پر چلتا ہے. جی ہاں میرے بھائیو, ایک چھوٹا سا واقعہ فکر آخرت کے متعلق بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی تقریر ختم کروں گا. میرے بھائیو, 3 نوجوان, صحیح بخاری کی حدیث ہے, سفر کر رہے تھے اور آندھی چلی, ایک غار میں پھنس گئے, چھپے اور چٹان کھسک کر کے آئی اور آ کر کے دروازہ ہی پر رک گئی. اب تینوں نے دھکیلا, نئی طاقت کام آئی, نئی کھسکی چٹان. تینوں نے کہا کہ کوئی نیک کام کرو اور اس کا وسیلہ پکڑو. یاد رکھیے, آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں اور آپ اس کا وسیلہ پکڑتے ہیں. رب میں نے ابھی نماز پڑھی ہے 2 رکعت, معاف فرما دے. روزہ تیرے ڈر سے رکھا ہے, اللہ گناہوں کو معاف فرما دے. عمرہ کیجئے اور خانے کعبہ کی دیوار پکڑیے اور رب سے دعا کیجئے, اللہ 7 چکر لگایا ہوں تیرے ڈر سے, اس لیے جو بھی میں نے گناہ کیا ہے معاف فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے. تینوں نے ایک ایک نیک کام کو یاد کیا. ایک نے والدین کی خدمت کی تھی, اس کا واسطہ دے کر کے رب سے دعا مانگی, تھوڑی سی چٹان کھسک گئی. ایک آدمی نے ایک مزدور لگایا تھا, مزدوری باقی تھی اور ایک لمبے زمانے کے بعد مزدوری ادا کر دی تھی, اس کا واسطہ دلایا. اور اصل جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. کیا کی؟ عورتوں سے متعلق ہے کہ پروردگار عالم مجھے ایک رشتہ دار خاتون سے محبت تھی. بہت کوشش کی میں نے جھانسے میں لینے کی, لیکن کبھی وہ برائی کے لیے آمادہ نہیں ہوئی. ایک دن ان کے بچے بھوکے تھے, اس لیے وہ آئی میرے پاس مجبور ہو کر اور کہا کچھ دیجئے, اپنے بچوں کو کھلائیں گے پلائیں گے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, جتنا کہو گی دیں گے, لیکن آپ کو زناکاری کے لیے, برائی کے لیے تیار ہونا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے, تیار ہے, مجبوری ہے. مجبور کسی کو نہیں کرنا چاہیے, بہت بڑا ظلم ہے. جی ہاں, تو دے دیا. اور جو ٹائم دیا تھا, جو وقت طے ہوا تھا, وہ عورت آتی ہے اور یہ مرد تیار ہوتا ہے. لیکن وہ عورت رب سے ڈرتی ہے, آخرت کی فکر ہے کہ رب پوچھے گا قیامت کے دن کہ آپ نے 200 روپے کے لیے, 500 روپے کے لیے ایسی برائی تم نے کرا لی. تھر تھرا رہی ہے. نوجوان کو آخری بات کہی انہوں نے. کیا کہی؟ کہا انہوں نے کہ اے نوجوان, یہ حرام ہے تیرے اوپر اور یہ حرام ہے میرے اوپر. مجبوری کا فائدہ نہ اٹھاؤ, فکر آخرت پیدا کرو, آخرت کی فکر کرو. سب کو وہاں اٹھنا ہے اور جواب دینا ہے. ڈرو رب ذل جلال سے, اللہ احکم الحاکمین سے. وہ نوجوان کہتا ہے, اے اللہ آج غار میں پھنسا ہوں. اس دن میں تھر تھر کانپنے لگا, اس عورت سے معذرت کی, کہا نہیں کرنا ہے یہ برائی کا کام, نہیں کرنا ہے. رب کا ڈر پیدا ہو گیا, اے اللہ میں نے توبہ کر لی اور
میں اس گناہ سے باز آیا. آج اس نیک عمل کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتا ہوں. پھنسائے ہوئے ہیں ہم لوگ, چٹان کو کھسکا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور سے چٹان کھسکا دی اور تینوں آدمی نجات پا کر کے باہر نکل گئے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. کل کے لیے کیا تیاری کی ہے سوچتے رہیں. واتقوا اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں, یعنی آخرت کی فکر کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو فکر آخرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب آدمی کو آخرت کی فکر ہوگی, ہے آخرت پر ایمان ہوگا, گناہوں کو چھوڑ دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو, مرد و خواتین کو, سب کو اچھے اعمال کی تو توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.